زینب کجا بازار کجا بازار کجا زینب کجا بازار کجا بازار کجا لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صلوات. ہمیشہ کی طرح خداوند متعال سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم آپ سب لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو قبول فرمائے. جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یقیناً یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. جیسا کہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل اپنی فضیلت کے اعتبار سے انتہائی اہم ترین سورہ ہے، اور پھر اس کی آیت نمبر 9 جس میں ارشاد رب العزت یہ ہوا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یقیناً یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. اسی طرح سے یہ ہے کہ یہی قرآن جس کے ایک لفظ اہم ترین لفظ ہے اور وہ ہے لفظ ھذا. اس آیت کے اندر بھی لفظ ھذا استعمال ہوا ہے، جس میں ارشاد یوں ہو رہا ہے: ان ھذا القرآن. بے شک یقیناً یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی. یہ ھذا کا اشارہ ہے کس طرف اور کس طرح سے یہ بیان کر رہا ہے. ھذا کا اشارہ یعنی ھذا یہ فارس عربی میں لفظ ھذا یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ھذا یعنی یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف. اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، جو کل تشریف فرما تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کو ہدایت کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے. اللہ نے جب ہدایت کا سلسلہ قائم کیا تو بغیر وسیلے کے نہیں، یا تو اپنی کتابوں کو وسیلہ قرار دیا یا اپنے نبیوں کو بھیج کر وسیلہ قرار دیا. اسی طرح سے بالآخر ایک وسیلے کے ذریعے سے اس دین مبین اسلام کو پہنچایا گیا. اب اس قرآن کی عظمت کیا ہے، یہ قرآن کتنا عظیم ہے، کتنا بلند ہے، اس حوالے سے یہ ہے کہ اسی قرآن کے بارے میں ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے: لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. آپ یہ دیکھتے، آپ یہ ملاحظہ کرتے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا. صلوات پڑھ دیجیے محمد اگر مل کر صلوات پڑھنا آتی ہے تو پڑھ کر عزیزان گرامی،
یعنی قرآن کی عظمت کی طرف یہاں پر بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا حاذل قرآن، یہی حاذا کا لفظ یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے پاش پاش ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ دعوی قرآنی ہے کہ جس میں اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جبکہ یہی قرآن ہمارے ہاں ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ ابھی قرآن کو لیجئے، اپنے میز پہ رکھیے، اپنے رحل پہ رکھیے، کہیں پر بھی آپ رکھیں گے وہاں پر نہ کوئی لرزہ طاری ہوتا ہے، نہ کوئی اس پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے کہ پتہ یہ چلے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ چیز اثر اس طرح سے ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح سے کیا ہے کہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی قرآن جہاں پہ ہم رکھ دیتے ہیں وہاں پر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جبکہ ہم یہ قرآن دیکھتے ہیں کہ جہاں رکھ دیتے ہیں وہاں پر کوئی ظاہری طور پر ہمیں اثر نہیں آتا۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ یہ قرآن نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، یا ایک حقیقت ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو وہ کیسے ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ چلیں ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ کہیں پر کسی شخص نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں پر پنچایت فیصلے کیا کرتی ہے، تو تھانے کے بجائے بہت سے آج بھی علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر پنچایت اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر پنچایت لگی اور وہاں پر فیصلے کے لیے بلایا گیا سب لوگوں کو، اور وہاں پر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص چور ہے۔ اب چور کی طرف جب اشارہ کیا گیا کہ یہ چور ہے اور چور اپنی چوری سے انکار کر رہا ہے، اب فیصلہ یہ ہوا، پنچایت نے یہ کہا کہ اگر یہ چور نہیں ہے تو اسے کہو کہ یہ قرآن اٹھائے۔ توجہ فرمائیں، کہا کہ اگر یہ چور نہیں ہے تو یہ قرآن اٹھائے۔ اور یہ اب سوچنے لگا چور کہ اب نہ جانے قرآن کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، میں کیسے قرآن اٹھا سکوں گا؟ قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، قرآن سے کوئی ربط ہی نہیں تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن سے تعلق ہوتا تو وہ چوری کیوں کرتا؟ قرآن کے ماننے والا ہوتا، قرآن کے پڑھنے والا ہوتا، قرآن کو سمجھنے والا ہوتا تو چوری ہی بھائیوں کیوں کرتا؟ قرآن میں تو واضح لکھا ہوا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو جب قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے تو پھر یقیناً اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا یا قرآن سے اس کا تعلق ہوتا تو کبھی چوری نہ کرتا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ قرآن کتنا بڑا ہے۔ اب پنچایت نے فیصلہ کر دیا کہ بالآخر یہ ہے کہ قرآن یا اٹھائے یا چوری کو قبول کرے۔ اب اندر ہی اندر اس نے ایک فیصلہ کر لیا کہ چلیں چوری قبول کروں گا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، لہٰذا یہی ہے کہ قرآن ہی اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب یہ کہا گیا کہ قرآن کو اٹھا لیتے ہیں، ہوا کیا؟ قرآن کہا کہ قرآن کو لایا جائے۔ اب جب قرآن اس چور کے سامنے لایا گیا، رکھا گیا، ایک دفعہ قرآن کو دیکھ کر مسکرانے لگا، اور مسکرا کر کہنے لگا اچھا یہ قرآن ہے؟ اگر یہ قرآن ہے تم کہتے ہو ایک اٹھاؤ، میں تو 100 اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ بھی اگر یہی قرآن ہے تو میں 100 قرآن اٹھا لیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی مشکل ہے؟ اب کیونکہ وہ یہی قرآن سمجھ رہا تھا جو سامنے لفظوں میں لپٹا ہوا آیا ہے، تو یہی قرآن یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی فکر ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یہ حاذا کا اشارہ کس طرف ہے؟ اگر یہ لفظوں والے قرآن کی طرف ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ یہی اشارہ قرآن کی حقیقت کی طرف ہے۔ ایک ہے قرآن کی حقیقت
اور وہ ہے واقعیت، وہ کیا ہے؟ وہ ارادہ الہی ہے، وہ ہے مشیت الہی، وہ ہے نور الہی۔ اب یہ ہے کہ یہی قرآن جو لفظوں میں یعنی 20 سال لگے ہیں اس کو لباس الفاظ پہنتے ہوئے ہم تک پہنچتے، ورنہ یہ ہے کہ قلب پیغمبر پر وہ ایک حقیقت نورانیہ نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قلب پیغمبر کتنا مضبوط ہے کہ ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ رے قلب پیغمبر کتنا مضبوط ہے کہ جو حقیقت قرآن کو لے رہا ہے، جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کو رسول کے قلب نے اٹھا لیا۔ اس کو رسول کی اس عظمت والی حقیقت کو پہچانیے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے حقیقت، اور حقیقت پیغمبر کی اور آل پیغمبر کی اور قرآن کی ایک ہی ہے۔ ان سب کی حقیقت ایک ہے اور وہ حقیقت نورانیہ ہے، وہ ارادہ الہی ہے۔ تو یہی حقیقت قرآن یا حقیقت نورانیہ جب پروردگار من لدن کی منزل سے چلی اور یہ چلتے چلتے مختلف مراحل سے گزر کر جب ایک نے لباس الفاظ پہنا تو وہ قرآن کہلایا، اور دوسرے جب لباس بشریت پہنا تو وہ اہل بیت کہلائے۔ بس یہی فرق ہے عزیزو، حقیقت ایک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ قرآن کا دعویٰ تھا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بس توجہ کریں گے، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں اس حوالے سے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دعویٰ قرآن کرتا ہے، دلیل اہل بیت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعویٰ جو بھی قرآن کا ہوتا ہے دلیل اس کی اہل بیت بن جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ وہی 13 رجب کا دن یاد ہے نا؟ 13 رجب کا دن ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد خرامہ گھر سے نکلی اور آئی ہے طواف کعبہ کے لیے۔ جب کعبہ کا طواف کر رہی تھی ایک مرتبہ مشیت الہی نے پکارا، توجہ ہے، مشیت الہی نے پکار کر خانہ کعبہ کی طرف پکارا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت اسد اگر دروازے سے اندر چلی جاتی تو یہ حقیقت ظاہر نہ ہوتی۔ توجہ رہے، اگر دروازہ کھلتا اور دروازے سے چلی جاتی تو یہ حقیقت ظاہر نہ ہوتی، بلکہ دیوار ٹوٹ کر، دیوار شک ہو کر فاطمہ بنت اسد کو بلا رہی ہے۔ یعنی اگر ادبی جملہ یہ کہہ دیا جائے کہ ادھر سے کعبہ کی دیوار شک ہو کر، یعنی دیوار میں در بنا اور در نے یہ کہا کہ ہے در۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ متوجہ تو ہوئے نا؟ یعنی در نے کہا حیدر، تو اب حیدر کی ماں کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں گئیں۔ اب اس مخصوص دروازے سے نہیں گئی بلکہ دیوار میں در کر کے گئیں۔ اب یہی دیوار کس چیز سے بنی ہے؟ اینٹوں سے نہیں، وہ زمانہ ذہنوں میں لائیے، اس وقت پتھر سے بنائی، ابھی بھی آپ دیکھیں بہت ساری جگہ ہیں پتھروں سے بنائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہے؟ خانہ کعبہ بنا تھا کس سے؟ پتھر سے۔ پتھر کس کے تھے؟ پہاڑ کے۔ توجہ فرمائیں۔ تو اب یہ ہے کہ پتھر پہاڑ سے، اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ قرآن کا دعویٰ بنا اور حیدر سے جناب فاطمہ بنت اسد نے اس بات کی دلیل دے دی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی حقیقت ایک ہے عزیزان گرامی، اور یہاں پر یہ جو حاذا کا اشارہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے مقامات پر لفظ حاذا کے ساتھ قرآن پر گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پر اشارہ حقیقت کی طرف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید بیان کیا جائے گا کہ کہاں پر اس حاذا کا کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے۔ تو عزیزان گرامی بس یہی ہے کہ
یہی قرآن جو ہے ایک حقیقت ہے، قرآن ہے، دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے، دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، وہ رابطہ ان کا بہت سارے رابطے ہیں، ان میں سے ایک رابطہ مظلومیت کا رابطہ ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا رابطہ مظلومیت کا رابطہ ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح سے اہل بیت مظلوم ہے اسی طرح سے قرآن مظلوم ہے، اور جس طرح سے قرآن مظلوم ہے اسی طرح سے اہل بیت مظلوم ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کو صفین میں نوک نیزہ پر اٹھایا گیا، اسی طرح سے اہل بیت کے سروں کو بھی نوک نیزہ پہ اٹھایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، ماہ محرم گزر گیا لیکن اہل بیت کا غم ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ بھی مصیبتوں بھرا مہینہ ہے۔ ایک پیغمبر کے صحابی ہیں، جب پیغمبر کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ 15 سال۔ یعنی صحابی پیغمبر ہیں جن کا نام سہل ابن سعد ہے، سعادی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس سے دمشق کی طرف آیا۔ جب میں دمشق میں آیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے سوچا کیا مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دمشق کے اندر یعنی شام کے اندر کوئی ایسی عید منائی جاتی ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ کیا دیکھا اس نے؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر طرف شامیانے بج رہے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، ہر طرف روشنائیاں ہیں، لوگوں نے لباس نئے پہنے ہوئے ہیں، عجیب سما عید کا مجھے لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا، اے شام والوں، کوئی تمہاری عید ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا، مجھے یہ جواب ملا، کیا تم نہیں جانتے ہو آج کیا واقعہ یہاں پر رونما ہو رہا ہے؟ کہا کیا واقعہ رونما؟ یہ سال کہتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول کی آل کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے، اور آج ان کا کارواں شام کے بازاروں میں آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے دوبارہ محرم آ گیا۔ مولا آپ کی عظمت کو اور بلند کرے۔ آپ کی انتہائی بڑی عقیدت ہے عزیزو۔ یہ سہل ابن سعد یہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، چلتے چلتے میں نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ اس سر کو دیکھا جس کا سر نورانی تھا، پتہ یہ چلا حضرت عباس کا سر ہے۔ عزادارو، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسے سر کو دیکھا جو انتہائی نورانی سر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ پھر یہ کہتا ہے میں کیونکہ رسول کا صحابی تھا، میں رسول کو پہچانتا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک شبیہ پیغمبر کا سر ہے، ایک شبیہ پیغمبر کا سر ہے۔ میں سمجھا شاید کربلا میں رسول کو شہید کیا گیا ہے، لیکن پتہ یہ چلا یہ علی اکبر کا سر ہے۔ اب جو آگے بڑھا میں نے کیا دیکھا؟ ایک 23 سال کا ضعیف نظر آیا۔ عزادارو، آپ نے سن لیا، 23 سال کا ضعیف تو نہیں ہوتا، ارے جوان ہوتا ہے، لیکن نہ جانے اس سفر نے کیا ظلم ڈھایا۔ امام سید سجاد لوگوں کو ضعیف نظر آنے لگے، جا کر سلام کیا، اے علی ابن الحسین میرا سلام ہو۔ سلام کرنا تھا، جواب سلام دیا، اور اس کے بعد کہا اے سہل، اے میرے نانا کے صحابی، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہو، اجرکم علی اللہ، اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو ان نیزے برداروں کو دے دو، یہ نیزے آگے لے کر چلے جائے، یہ شامی ان چیروں سیروں کا تماشا کرتے رہے، ارے میری پھپھیوں کی چادریں بچ جائے، ارے میری پھپھیوں کا پردہ بچ جائے۔ یہ صحابی آگے بڑھا، 100 درہم دے کر سروں کو جدا کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین یا حسین یا